اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے اتنی دعائیں مانگتے ہیں، ہر وقت اللہ سے اپنے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کن لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے؟ تو سنو، اللہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو جلد بازی نہیں کرتے، جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین سے مراد ان کا ایمان اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ لوگ انہیں غافل کرنے کی کوششیں کریں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کا بندہ ان کے آگے اپنی التجائیں، اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے۔ پھر کیسی بے یقینی کہ دعا کیسے اور کب قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا، جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ اور ہم کتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ جیسے ہی دعا مانگیں فوراً قبول ہو جائے۔ ہم انسان اگر کسی کی کوئی دعا قبول ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور وہی دعا ہم کب سے مانگ رہے ہوں اور قبول نہ ہو رہی ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوالات شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے سوالات شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی یا کب قبول ہوگی۔ دیکھو، جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ شک و شبہ کا شکار نہ ہوں، کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا قبول کب ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ نے چاہا جبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر، یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ اب کچھ لوگ دعا کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جو فیصلہ کر چکا ہے وہی رونما ہوگا، پھر دعا مانگنے سے کیا حاصل؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر انسان دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہیں۔ تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے مانگو، میں سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیکھو، اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ انسان صرف اس ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سپر نیچرل پاورز کا مالک سمجھتا ہو، ہوا اس کی دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے
کہ انسان اپنے رب کے آگے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی عظمت اور اپنی بندگی و عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اظہار خود ایک عبادت ہے جس کے اجر سے انسان کسی حال میں بھی محروم نہیں رہے گا۔ جب آپ اللہ کی مان جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو محروم نہیں رکھتا۔ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے، ہمیں بس اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے، ممکن ناممکن کی سوچ کو دل سے نکال دینا ہے، ہمیں بس اس کن کا انتظار کرنا ہے۔ اگر اللہ تمہاری دعا قبول کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعا قبول ہونے میں ذرا دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعا کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی تو کر سکتے ہو، وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو، اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کی بجائے دعا کا وقت بھی تو بڑھا سکتے ہو۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے دعا بنائی ہی کیوں؟ جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو اسے ممکن بنانے کے لیے۔ کبھی ایسا لگے کہ تم تھک گئے اور دعا مانگنا بھی مشکل لگ رہا ہو تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ وہ ذات جب کن فرمائے گی تو کائنات کا ہر ذرہ تمہیں تمہاری منزل کی طرف دھکیلے گا، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب کہاں اور کیسے اور کسی انجان راہ پر تمہارے لیے وسیلہ پیدا کرتے ہوئے تمہاری زبان سے یہ کلمات نکلوانے ہیں۔ اللہ یہاں سے نکلتی راہ تو بالکل ویسی ہی ہے جیسی تو نے موسیٰ کو پار لگانے کے لیے بنائی تھی، سمندر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے۔ تو بس آپ نے اپنا گمان بہت اچھا رکھنا ہے اور جلد بازی بالکل بھی نہیں کرنی، اور اللہ سے دعا مانگنا تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ویورز، آپ ہماری ویڈیو سے اگر کچھ بھی سیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور اپریشیٹ کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے، اور ضرور کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سبق حاصل کیا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، کوئی معجزہ پیش آیا ہے تو کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔